ہاسپٹل والے جب بتاتے ہیں کہ حسن صاحب کی ہارٹ سرجری ہوگی تو تابندہ اور شیبہ کو فکر ہو جاتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے۔ پہلے بھی جتنی جمع پونجی تھی وہ سارے کے سارے پیسے لے کے تو شاہزیر امریکہ پہنچ گیا ہے اور اب تو کسی سے ادھار بھی نہیں مانگ سکتے۔ اب تابندہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ کیوں نہ شاہزیر کو ہی کال کر کے اس کے باپ کی طبیعت کے بارے میں بتائیں، آخر امریکہ میں ڈالرز کما رہا ہوگا، وہ تو چاہے تو اپنے باپ کا علاج کر ہی سکتا ہے۔ پر ابھی انہیں کیا پتا کہ شاہزیر وہاں پہ کیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے اور کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال شیبہ شاہزیر کے نمبر پہ کال کرتی ہے تو آگے سے جولی کے والد کال اٹھاتے ہیں۔ شیبہ پوچھ لیتی ہے کہ کیا یہ شاہزیر کا نمبر نہیں ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں، نمبر تو انہی کا ہے، لیکن اب وہ لاک اپ میں ہے۔ شیبہ جب حیرانگی سے لاک اپ کا نام لیتی ہے تو پیچھے کھڑی ہوئی تابندہ بھی پوچھ لیتی ہیں کہ کیا ہوا، کون لاک اپ میں بند ہے۔ اب جب شیبہ بتاتی ہے کہ شاہزیر وہاں پہ لاک اپ میں بند ہے تو دونوں کو ایک زور کا جھٹکا لگتا ہے۔ بہرحال شیبہ تابندہ کو سنبھالتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ اب آپ تو خود کو سنبھالیں، ورنہ آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو میں آپ دونوں کو کیسے ہی سنبھال سکوں گی۔ دوسری طرف سمین دل و جان سے کوشش کر رہی ہے کہ گھر کا ماحول کسی طریقے سے بہتر رکھ سکے۔ باقی سب کو تو اپنی محبت سے اس نے جیت ہی لیا ہے، لیکن ایک شیلا ہے جو کہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، بلکہ صرف اس سے ہی نہیں، اس کی فیملی سے بھی نفرت کرتی ہے۔ یہ سب جان لینے کے باوجود سمین پوری کوشش کر رہی ہے کہ شیلا کے دل میں بھی اپنے لیے محبت پیدا کرا سکے۔ شیلا کے دل میں تو خیر ابھی سمین کے لیے کوئی بھی فیلنگز آنے والی نہیں، الٹا اسے اس کی ہر چیز ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چال ہو۔ سمین دل سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شیلا پھر بھی کوئی جلی کٹی باتیں کر کے اس کا دل جلا ہی دیتی ہے۔ پر اس سب میں اچھا یہ ہے کہ سمین کا ہسبینڈ ادران سب کچھ سمجھتا ہے، شیلا کا کڑوا لہجہ بھی، اور سمین کی ساری اچھائیاں بھی جانتا ہے اور اس کے ساتھ دل و جان سے کھڑا ہے۔ بلکہ شیلا جب بھی سمین کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ادران ڈھال بن کے اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بہن کو صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ میری بیوی سے اس زبان میں بات مت کرنا۔ حالانکہ پہلے تو ادران سمین سے محبت بھی نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی اچھائیاں دیکھنے کے بعد اسے لگا کہ سمین ایک معصوم لڑکی ہے اور یہاں پہ ارہا کا بھی اتنا خیال رکھ رہی ہے تو شیلا کی بلا وجہ کی نفرت کی بالکل حقدار نہیں۔ اور اب تو سمین کی اچھائیاں دیکھ دیکھ کے بالآخر ادران کے دل میں بھی اس کے لیے واقعی محبت پیدا ہو چکی ہے، جیسا کہ پچھلی ایک دو قسطوں میں وہ اپنی محبت کا صاف الفاظ میں اظہار بھی کر چکا ہے۔ شیلا دیکھتی ہے کہ اب تو 3 دن گزر گئے ہیں اور اس کا ہسبینڈ کمال ابھی تک گھر نہیں آیا ہے، حالانکہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چاہے شیلا اس کی جتنی بھی بے عزتی کرتی تھی، شام تک وہ واپس گھر آ جاتا تھا اور الٹا شیلا سے معافیاں بھی مانگتا تھا، کیونکہ وہ شیلا کے باپ کے پیسوں پہ ہی تو پل رہا تھا۔ لیکن اب کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ 3 دن تک اس نے نہ تو شیلا سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی گھر واپس آنے کی ریکویسٹ کی۔ اب شیلا کو بھی شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں کمال کسی اور لڑکی میں تو انوالو نہیں ہو گیا۔ ویسے بھی اس کے پچھلے کچھ دنوں کی حرکات بہت ہی مشکوک معلوم ہو رہی تھیں، اسی لیے شیلا اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ ادھر سمین ادران کے ساتھ ہی بیٹھی ہوتی ہے، شیلا کو یوں صبح صبح بغیر ناشتے کے نکلتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے آپ کے ناشتے کے لیے نوکروں کو بولا ہوا ہے، کہیں تو آپ کا ناشتہ لگوا دوں۔ لیکن شیلا آگے سے اسے ٹکا سے جواب دے دیتی ہے کہ یہ جو تم دکھاوے کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہو اسے ادران تک ہی محدود رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا، میری فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور ویسے دیکھا جائے تو واقعی ہی ناشتہ نوکروں نے بنانا ہے تو شیلا کو جب بھی کرنا ہوگا وہ خود بھی نوکروں کو بول سکتی ہے، تو سمین کو اتنی فکر کر کے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن شاید صرف غیور صاحب کی وجہ سے ہی سمین شیلا کے ساتھ اچھا رشتہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے تو خیر غیور صاحب نے بھی دیکھا جائے تو ساسوں جیسی حرکت ہی کی ہے، مطلب زیادہ تر ساسوں کا ہی یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بچے ہیں چاہے ان کی جتنی بھی لڑائیاں ہوں پر وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہیں، اور پھر چاہے بچوں کی آپس میں جتنی بھی لڑائیاں ہوں وہ اپنے بچوں کی تو غلطی کبھی نہیں مانتے اور نہ ہی انہیں ایک دوسرے سے دوستی کے لیے کہتے ہیں۔
لیکن گھر میں نئی آئی بہو کے لیے یہ رول لاگو ہو جاتا ہے اور اسی سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی رہے، ان کو ایک ساتھ لے کے چلے اور ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی رہے۔ اب یہاں شیلا جتنی بھی بدتمیزی کرتی ہے، سمین کے گھر والوں کے اگینسٹ جو بھی باتیں کرتی ہے، غیور صاحب خاموش بیٹھے سب باتیں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جب سمین آگے سے شیلا کو تمیزدار انداز میں منع کرتی ہے کہ آپ کو میرے بارے میں جو بھی کہنا ہے کہیں، میرے گھر والے آپ کی عزت کرتے ہیں تو اچھا یہی ہوگا کہ آپ ان کے اگینسٹ کوئی بات نہ کریں، تو غیور صاحب سمین کو یہ بات بھی سنا دیتے ہیں کہ چاہے شیلا نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی لیکن تم آگے سے خاموش ہو جاتی تو یہ تمہاری بڑائی ہوتی اور شاید شیلا کا دل تم جیت لیتی، پر تم نے بھی اسے آگے سے جواب دے دیا تو حساب برابر کر دیا، اور شاید ایسے والدین ہی اپنے بچوں کو بگاڑنے کے پیچھے اصل وجہ ہوتے ہیں، جنہیں اپنے بچوں میں تو کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی، ان کا چیخنا چلانا یہاں تک کہ کسی پہ ہاتھ اٹھانا بھی انہیں جائز لگتا ہے، لیکن جہاں پہ بہو اپنے پروٹیکشن میں تھوڑی سی بھی بات کر دے تو اسی کو ہی بدتمیز ٹھہرا دیا جاتا ہے اور صرف اسی سے ہی تمیز کی امید کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت ہی تمیزدار انداز میں بھی کوئی بات کہہ دے تو سارے فساد کی جڑ اسی کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے غیور صاحب کا یہ طریقہ کافی نامعقول محسوس ہوا۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ جس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک الگ فلیٹ بھی لے کے دیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیلا سمین کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی، تو وہ اپنی بیٹی سے کہتے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ آرام سے جا کے اپنے فلیٹ میں رہو، لیکن نہیں، انہیں تو یہی چاہیے کہ سمین شیلا کے نیچے لگی رہے اور کسی طریقے سے اس کا دل جیت لے، اور شاید سمین ہی اس کے بعد شیلا اور ادران کی آپس میں دوستی کروا دے، مطلب جن دونوں بہن بھائیوں کی بچپن سے نہیں بنی، اب سمین کے ذمے ان دونوں کی بھی آپس میں دوستی لگوا دی گئی ہے۔ اینی ویز سمین تو پھر بھی بہت اچھی لڑکی ہونے کا ثبوت دیتی ہے اور غیور صاحب کو ان کی زیادتی کے اوپر بھی ایک لفظ نہیں بولتی، بلکہ آگے سے کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کی امید پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ حالانکہ ایسے میں اگر صرف سمین کو ادران کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا پڑتا تو اس کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ ادران کو تو واقعی سمین سے محبت ہو چکی تھی اور ان کی زندگی بہترین ہو سکتی تھی، لیکن بیچاری سمین کے اوپر کچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ دوسری طرف شہزاد جب اپنا پاسپورٹ ڈھونڈنے کے لیے گھر کی تلاشی لے رہا ہوتا ہے تو جولی کا والد اسے دیکھ لیتا ہے اور فوراً سے جولی کو کال کر کے بلا لیتا ہے۔ شہزاد کو پاسپورٹ تو نہیں ملتا، لیکن چوری کے الزام میں اسے لاک اپ میں بند کروا دیا گیا ہے۔ اب ایسے میں شہزاد کو اپنی غلطیوں کی سزا تو بہت ہی اچھے سے مل جائے گی، لیکن ساتھ کے ساتھ اس کی ماں تابندہ کو بھی اپنے لالچ کی سزا مل جائے گی، جو سمین کی اپنے بیٹے کے ساتھ شادی صرف اور صرف اس کی جاب کی وجہ سے کروانا چاہتی تھیں، جبکہ ان کی اس لالچ کے باوجود اور ان کے بیٹے کے اتنا برا کرنے کے باوجود شجاعت صاحب بھی ہیں جو حسن کے ہارٹ کے پورے خرچے اٹھائیں گے اور صحیح سلامت اسے گھر بھی لے آئیں گے۔ کیا تابندہ بیگم کو افسوس ہوگا اپنے پرانے کیے ہوئے رویے پہ؟ یہ سب دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔